کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے، تھوڑے سے نوٹوں کے لیے، دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے۔ اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائے، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہے تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں۔ ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامن فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو۔ وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس، رئیس کے پاس پہنچی۔ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا، وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں، پریشان ہوں، بلخ میں قحط ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، مہربانی کر تھوڑی مدد کر۔ جانے لگا ہو کون؟ تو اس سید زادی نے کان آگے کر کے، ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کان آگے کر کے نہ کہنے لگی میں سید زادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں، مہربانی کر۔ تو وہ سید صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے، تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے،
لیکن چونکہ میں غیب مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کہا پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا۔ فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلوں کوشنے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا۔ تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی، مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھتا کیا ہے، جا توڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمائی، بڑی بات تھی، ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے، اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، فرمائے کہ حضور کا خاندان ہے، چپ کر جاؤ، طریقے سے بات کرنی، ادب سے، اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا، یہ سادات ہیں، چپ کرو۔ چلو کہنے لگے میں نا سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب، وہ زبردست قسم کے محقق عالم۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ، میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں۔ کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے، شاہ جی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سید ہے تو مزہ بڑا ہے، ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ ہی بڑا آیا ہے نا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز، مزہ بڑا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی، پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم نہیں ہو، لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے،
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमत एक पीर साहब ने दावत दी, पीली भीत के पीर साहब थे, दावत दी, उनके जलसे में उर्स पे आला हजरत गए, और जब मेरे इमाम पहुंचे तो बेपर्दा बीबियां सामने बैठी थी। मेरा मौजू नहीं था लेकिन बात हो रही थी, सवाल पूछा जा रहा था तो वजाहत जरूरी समझ रहा हूं। बेपर्दा बीबियां सामने बैठी थी और वो बुजुर्ग सैयद भी कहलाते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वापस पलटे, वापस भरे मजमे में उठ के आ गए, दौड़ा आया, लोग भी थे, कहने लगे हुजूर आप इमाम हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, आपका रवैया नरम होना चाहिए, थोड़ा ख्याल करें, कोई गलती है तो समझाए, आप जा रहे हैं, कोई गलती है तो समझाएं, रवैया नरम होना चाहिए, समझा दें, आप उठ के जा रहे हैं। आप फरमाने लगे जो रसूलुल्लाह की शरीयत का लिहाज न करे उसके साथ नरम रवैया नहीं रखना चाहिए, नरम रवैया नहीं। फरमाया अगर आप सैयद ना कहलाते होते तो फिर मैं खड़े होके बात करता, नरमी सिर्फ इसलिए की है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। लेकिन वो शाह भी कोई कीमती बुजुर्ग थे, सैयद साहब भी, तो कहने लगे हुजूर भी मेरी तरफ देखें, बड़े मजमे में कहता हूँ मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा। और फिर मेरे इमाम की शान देखें, जब शाह साहब ने बड़े मजमे में कहा गलती हो गई आइंदा नहीं करूंगा, तो लोगों ने देखा कि करोड़ों सुन्नियों का तन्हा इमाम जमीन पे झुक गए और सैयद के पैर चूमने शुरू कर दिए। फरमाने लगे अगर आप गलती मानते हैं तो मैं भी रसूलुल्लाह की औलाद का नौकर हूं। तो मेरे भाई याद रखे, ऐसे ही थोड़ा आ गए, हम कोई ऐसे गिरे पड़े लोग नहीं जिस मर्जी आदमी को उठ के मानना शुरू कर दे। हमारी अकीदत बड़ी गैरतमंद है, हमारे नजरियात बड़े पुख्ता है, और एक मिनट के लिए भी हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, पार के उधर फेंकते। हम क्या समझते हैं किसी के दर्जनों मुरीद हो या लाखों मुरीद हो, हमारे लिए कसौटी रसूलुल्लाह की शरीयत है, नबी पाक का दीन मेयार है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक खादिम हुए, उनका असल नाम अमीर बाबा लिखा है बाज जगहों पे, लेकिन उनको कद्दन मियाँ, कड्डन मियाँ, बुड्ढे मियाँ कई नामों से याद किया जाता है। बड़े दरवेश थे, साहिब हुजूरी आदमी थे। अक्सर लोग दम दरूद कराने आते थे उनके पास। बुजुर्गों के पास लोग आते हैं, अल्लाह के बंदे दुआ करते हैं तो अल्लाह खैर फरमा देता है। आजकल का जमाना नहीं, अब तो दुकानदारी है ना, टोकन चलते हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे, हालात बड़े अजीबो गरीब है। तो उनके पास लोग आया करते थे दम कराने। उन्होंने ना दूर एक बर्तन रखा हुआ था, तो कोई आदमी आता तो थोड़ा सा उसमें नजराना डालता, नजराना हजरत जी मेरा ये काम है, ये कर दे। वो खलीफा थे हजरत सुल्तान बाहू के, वो गर्दन झुकाते, थोड़ी देर के बाद सार उठाते, कहते तेरा काम हो जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशगाज़ा अकबरा लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह को कसम भी दे तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। उनके कपड़े मिट्टी से भरे होते हैं पर अल्लाह को कह दें तो अल्लाह कर देता है। हजरत सुल्तान बाहू के वो खलीफा कहते हो जाएगा तो हो जाता। फिर को बंदा आके कहता जी नजराना डाल दिया तो काम, गर्दन झुकाते, कहते अपने पैसे निकाल के ले जा, तेरा काम कोई नहीं होना। एक दफा कुछ सैयदजादियां आ गई, उन्होंने आके ना उस जमाने में 100 रुपया, समझ ले कि आज का लाख रुपया, बाबा जी के नजराने वाले गले में डाला और आके कहा कि बाबा हमारे ना एक बच्चे को सजाए मौत हो गई और हल्फन बताते हैं कि नाजायज फांसी का हुक्म हुआ है, तो तेरी रब रसूल की बारगाह तक रसाई है, मेहरबानी का, सैयदों का बच्चा है, मेहरबानी का। बाबा जी ने गर्दन झुकाई और कहा अपना 100 रुपया निकाल के ले जाओ, मुश्किल है बच्चा बचे तो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैयद आदमियां थी, रोती हुई लौट गई। बच्चे की नानी जिंदा थी, उनको जाके बताया तो वो रोने लग गई, कहने लगी तुम्हें बात नहीं करनी आई, अल्लाह के बंदे बड़े नरम दिल होते, तुम्हें मनाना नहीं आया, वरना ये हो सकता था। मैं जाती हूँ, वो आई, 100 रुपया डाला और बाबा जी अमीर साहब के पास बैठ के कहने लगी बाबा बात यह है कि हम सैयद है सारा हमारे घराने का, पर चलो आज तक रसाई तेरी है, आजकल तेरे ताल्लुकात मजबूत है तो मेहरबानी कर, कोई गलत बात नहीं, बच्चे को फांसी गलत हो रही, मेहरबानी कर। बाबा कहने लगा अम्मा मेरे बस में नहीं, मैं भी तो अल्लाह का कमजोर बंदा हूं ना, मालिक का कमजोर बंदा हूं, को जरूरी नहीं, दुआ पे फजल होता है, अगर उसकी मशीयत हो तो फिर बंदा क्या कर सकता है। तो अम्मा ये काम नहीं हो सकता। तो अम्मा रोने लग गई, कहने लगी कोई नहीं, मैं क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगी, मैं कहूंगी कि मैंने बताया था मैं सैयद हूं, इसने तवज्जो ही नहीं की, मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया। बाबा साहब फरमाने लगे अम्मा पैसे ना निकालना, जा तेरा काम हो जाएगा, जा तो हो गया तेरा मसला हो जाएगा।
وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باؤ کو دے کے آیا کرنے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باؤ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باؤ کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے۔ آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں۔ کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا؟ مرید کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، ہمیں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہے تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمائے اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھا، میں جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، کچھ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کریں، کھری توبہ کریں، یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے
کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزل اس کی بہتر فرما دے.